اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی پائی نہیں جاتی، وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو کہ فلاں یوں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اور وہ اس میں پائی نہیں جاتی، تو اسے کہتے ہیں تہمت لگانا۔ دیکھیے تہمت صرف بدکاری کی نہیں ہوتی، صرف چوری کی نہیں ہوتی، اور بھی کسی گناہ کی ہو سکتی ہے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، اس کا نام بھی تہمت ہے۔ تہمت کے معنی یہی ہے کہ وہ برائی بیان کرنا جو اس میں نہیں پائی جاتی، اسے کہتے ہیں تہمت۔ اور یہ تہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت خود ایک بہت بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ؟ بہت بڑا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں کہ غیبت بدکاری اور زنا سے زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ رسول کی نظر میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو پناہ میں رکھے، خدا نہ خواستہ کسی سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو گیا تو لوگ اس کو کتنا معیوب سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، سب انگلیاں اٹھاتے ہیں، سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور خود اس سے بڑے گناہ میں دن میں کئی بار مبتلا، خود دن میں 20 بار 40 بار 100 بار غیبتیں کر رہے ہیں، جو اس بدکاری سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، اور کبھی اپنے آپ کو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ علماء نے لکھی وجہ کہ غیبت بدکاری سے بڑا گناہ کیوں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بدکاری جو ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر کسی نے بدکاری کی باہمی رضامندی سے تو یہ خالص حقوق اللہ ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور اگر بالجبر اور اکراہ اور زبردستی کی پھر حقوق العباد آ جائے گا اس کے اندر، پھر معافی مانگنا بھی ضروری بندے سے۔ لیکن اگر باہمی رضامندی سے تو صرف حقوق اللہ، اور حقوق اللہ میں توبہ سے معافی ہو جاتی ہے۔ اور غیبت جو ہے یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اس میں حق العفو بھی شامل ہے، کہ جس بندے کی برائی کر رہے ہیں ہم اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں نا لوگوں کی نظر میں، اس کی عزت کو گرا رہے ہیں، مجروح کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں، برا سمجھیں، یہ عزت خراب کرنا ہے۔ تو اس میں تو حقوق العباد آ گیا۔ کسی بندے کا جس طرح کسی نے مال لیا، مال لے لیا، چوری کر لیا، رکھ لیا، چھین لیا، کسی بھی طریقے سے کوئی چیز لے لی مال کے ساتھ، مال نہیں کوئی اور چیز ہے، کوئی سامان ہے، تو حقوق العباد ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو کسی کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں کے سامنے برائیاں کر کے لوگوں کی نظروں سے اس کو گرا رہے ہیں، یہ عزت کو خراب کرنا، اس لیے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غیبت حقوق اللہ نہیں ہے، یہ صرف توبہ سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لاکھ توبہ کرتے رہو، صرف توبہ سے معافی نہیں ہوگی۔ جس کی غیبتیں کی ہیں، جس کی برائیاں کی ہیں، جس کی عزت خراب کی ہے، لوگوں کی نظروں سے گرایا ہے، اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایک تو یہ فرق ہے، اور دوسرا فرق وہی ہے غیبت میں بدکاری میں کہ بدکاری کو عام طور سے لوگ بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے عموماً بات ہو رہی ہے عام مسلمان جس کے دل میں کچھ تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوگا، اگر اس سے خدا نہ خواستہ بدکاری ہو گئی، جلدی نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا کہ جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن دن میں 100 سینکڑوں مرتبہ غیبتیں کر رہے ہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں، توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی؟